سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، قرآن اور سائنس کے جدید حلقے میں آپ کا خوش آمدید ہے. آج کا یہ حلقہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اس حلقے میں سمندروں کی ایک بہت ہی حیران کن حقیقت بیان ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مکمل یقین دلاتی ہے. ناظرین، قرآن مجید خالق کائنات کی طرف سے زمین پر اتاری گئی سب سے آخری کتاب ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس کتاب والے نے لے رکھی ہے. جیسا کہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی وجہ سے 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی قرآن کے ایک حرف بلکہ ایک حرکت میں بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکی. جب سے قرآن کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن ہزاروں لاکھوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ رہا، اور کتاب کی شکل میں بھی اس کی مسلسل حفاظت ہوتی رہی، اور اب تو کمپیوٹر، موبائل اور نہ جانے کتنے طرح کی مشینوں اور ڈیوائسوں میں یہ محفوظ ہے. رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی یہ کتاب ایک معجزاتی کتاب ہے، اور یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے عظیم نشانی اور سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ معجزہ نہ صرف فصاحت و بلاغت میں ہے، بلکہ اس کے اعجاز کے بے شمار جوانب ہیں، جن میں سے ایک سائنسی اعجاز ہے. چنانچہ قرآن کریم نے کائنات کی جن حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے اور جن جن سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے آج کے ترقی یافتہ دور میں ہمارے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں. انہی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے دو سمندروں کے درمیان حد فاصل اور آڑ، جو کہ آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ اتنا مضبوط ہے کہ دونوں کے پانی کو باہم ملنے نہیں دیتا. سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہی قادر مطلق ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، ایک کا پانی شیریں و خوش ذائقہ اور دوسرے کا کھارا اور کڑوا. پھر دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل اور روک رکھ دی ہے کہ دونوں باوجود ملنے کے الگ رہتے ہیں. اور سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. اب ذرا قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں غور کریں. ان میں جو حقیقت بتائی گئی ہے، کیا وہ حقیقت کسی بھی انسان کو آج سے 1400 برس پہلے معلوم تھی؟ مگر یہ نشانی اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. جغرافیہ اور علم البحار یعنی جیوگرافی اور اوشنوگرافی پڑھنے والے طلباء اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ جہاں بھی میٹھے اور کھارے سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ایک عجیب قسم کی رکاوٹ اور حد فاصل ہوتی ہے، جو نظر تو نہیں آتی لیکن دونوں سمندروں کے پانی کو اپنی اپنی خاصیت پر برقرار رکھتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ بعض سمندروں کے اندر میٹھے پانی کی نہریں اس طرح بہتی ہیں جیسے سطح زمین پر نہریں بہتی ہیں، اور یہ نہریں سمندروں میں ہزاروں کلومیٹر دور تک بہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا پانی سمندر کے کھارے پانی میں محلول نہیں ہوتا، ملتا نہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہو گئی ایک حقیقت. اگر ہم مذکورہ دونوں آیتوں میں مزید غور کریں تو ایک اور حقیقت نمایاں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح میٹھے اور کھارے سمندر کے درمیان اللہ نے ایک پردہ حائل کیا ہے، اسی طرح دو کھارے سمندروں کے درمیان بھی پردہ حائل ہے. چنانچہ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے بحرین کہنے کے بعد یہ واضح کر دیا کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا کھارا، جبکہ سورہ رحمان میں اللہ نے بحرین مطلق کہا ہے. جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس سے کھارا سمندر ہی مراد ہوتا ہے. مزید یہ کہ سورہ رحمان میں اللہ نے یہ کہا کہ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. حالانکہ مرجان جو ایک قسم کا قیمتی پتھر ہے، وہ سمندر کے جس پودے سے نکلتا ہے وہ پودا صرف کھارے سمندر میں ہی اگتا ہے، میٹھے سمندر یا نہر میں وہ پودا زندہ ہی نہیں رہتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں جن دو سمندروں کی بات کہی ہے وہ دونوں کھارے سمندر ہیں. حالانکہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ میٹھے سمندر میں بھی مرجان کا پودا اگا دے، لیکن یہ
لیکن یہ بات سائنس کی جدید تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ جس طرح میٹھے اور کھارے سمندروں کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے، اسی طرح دو کھارے سمندروں کے درمیان بھی پردہ حائل رہتا ہے، جو ہر ایک کو اپنی انفرادی حیثیت پر برقرار رکھتا ہے۔ ہر سمندر کے پانی میں ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اس کی خاص کثافت ہوتی ہے اور اس کا خاص درجہ حرارت ہوتا ہے، اور ان کے درمیان پردہ ان کو اپنی خصوصیات پر باقی رکھتا ہے۔ سمندروں کا انفرادی رنگ سیٹلائٹ سے دیکھنے پر بالکل واضح نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ سمندر کے بیچ میں کہیں گرم پانی کی روئیں چل رہی ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کی، کہیں کھارے پانی کی، کہیں میٹھے پانی کی، اور یہ روئیں اتنی لمبی ہوتی ہیں جب سمندر کے اندر ہی اندر ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلی جاتی ہیں۔ پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کھارا پانی ہوتا ہے اور نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے پانی اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں، باہم ملتے نہیں، اور ملاح حضرات اپنی واقفیت کی بنا پر سمندر سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہر علاقے کے سمندر میں اس بات کے بھی مشاہدات موجود ہیں کہ سمندر کے مخصوص علاقے میں دونوں پانی الگ الگ چل رہے ہیں، جبکہ اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے یہی پانی اکٹھا بہہ رہا ہوتا ہے، جس کا نظارہ پاکستان میں اٹک کے قریب دریائے سندھ اور بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی مشاہدات ہیں کہ سینکڑوں میل تک چلنے والا سمندر کا پانی اوپر سے کڑوا ہے اور اس کی نچلی سطح میں بہنے والا پانی نہایت ہی میٹھا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اس قسم کے چشمے کئی مقامات پر پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی پہاڑ اور زمین میں ایک جگہ سے گندھک کا چشمہ ابل رہا ہے اور بالکل اس کے قریب ہی پانی کا ایسا چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح ندی کا پانی سمندر میں گرتا ہے اور اس کے اندر دور تک چلا جاتا ہے، اس کا رنگ اور ذائقہ سمندر کے پانی کے رنگ اور ذائقے سے الگ رہتا ہے، دونوں کے درمیان نظر نہ آنے والی رکاوٹ حائل رہتی ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن ابو حیان اپنی تفسیر البحر المحیط میں بیان کرتے ہیں کہ مصر کا دریائے نیل اپنی طغیانی کے زمانے میں نمکین سمندر کو چیرتا ہوا شور سمندر کے وسط میں سرخ رنگ کے دریا کی صورت میں دور تک بہتا چلا جاتا ہے، جس سے لوگ پینے کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، آخر وہ کون سا دست قدرت ہے جو دونوں پانیوں کو ایک دوسرے میں تحلیل نہیں ہونے دیتا؟ اور یہ سوچیں کہ کھارے پانی میں رہنے والی مچھلی کا گوشت کھارا کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اگر اسی طرح اس کی مچھلیوں کا گوشت کھارا ہو جائے تو کیا اسے کوئی کھا سکتا ہے؟ وحدہ کی ذات کبریا ہے جس نے ایسا کیا ہے، اور جس نے دو پانیوں کے درمیان ایک نہ دکھائی دینے والا پردہ یعنی برزخ قائل کر رکھا ہے۔ اگر کوئی حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو تو وہ اس ذات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تجربہ کریں اور میٹھا اور کھارا پانی یا مختلف خصوصیات والی سیال چیزوں کو کسی برتن میں یا کسی حوض میں ایک ساتھ ڈال دیں، مکس کر دیں، تو وہ آپس میں اس طرح گھل مل جائیں گے کہ ہر ایک کی خاصیت ختم ہو جائے گی اور ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کس طرح اپنی قدرت سے اتنے بڑے سمندروں کے پانی کو ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود ان کی انفرادی حیثیت کو، خاصیت کو برقرار رکھا ہے، اور اگر اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو زمین کی سطح پر موجود تمام پانی کھارا ہو جاتا، کیونکہ میٹھا پانی کھارے پانی کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔ تو رب العالمین نے جہاں پانی کے درمیان یہ پردہ حائل کر کے انسانوں کے لیے میٹھے پانی کو محفوظ رکھا ہے، وہیں سمندر کے اندر یا سمندر کے کناروں پر بسنے والی مخلوق کو پینے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی مہیا کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو باقی رکھ سکے۔ اور سمندر کے اکثر پانی کو اللہ نے کھارا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کھارا کیا ہے تاکہ زمین پر بدبو نہ پھیلے۔ روزانہ سمندر میں نہ جانے کتنی مچھلیاں، کتنے جانور مرتے ہیں، کتنی ندیاں گندگی بہا کر سمندروں میں لے جاتی ہیں، لیکن سمندر کا پانی کھارا ہونے کی وجہ سے بدبودار نہیں ہو پاتا۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان سائنسدانوں اور جغرافیہ دانوں پر جو اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سمندر کے اندر موجود اللہ کی اس عظیم نشانی کی توجیہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں سمندروں کا پانی آپس میں اس وجہ سے نہیں ملتا کہ ایک پانی بھاری اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا اپنے اندر ہلکے اجزاء لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں ملنا دشوار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ایسا کیا کس نے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟
ایسا کرنے کے لیے کتنی بڑی قدرت کی ضرورت ہے، اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا کسی مخلوق کے پاس ایسی قدرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سائنسدانوں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ ایک ہی سمندر میں چلنے والے دو پانیوں کے اجزاء میں یہ فرق قائم رکھنے والی ذات آخر ہے کون؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے تو نیچر ہے۔ ارے اس نیچر کو بنایا کس نے؟ اتنی باریکی اور استحکام سے چلنے والی کائنات، خلا میں گردش کرنے والے اربوں ستارے اور کہکشاں اپنے مدار پر کیسے قائم ہیں؟ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ بے شک وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ تو آج کے حلقے میں بس اتنا ہی۔ اگلے حلقے میں قرآن کی ایک اور سائنسی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں، ان کو قرآن سے قریب کریں، قرآن کی ہدایت کو عام کریں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس میں تدبر کرنے اور اس کی ہدایت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم